آج مین پروگرام کا جو ہمارا ایشو ہے وہ تو مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، اوور آل جو انفلیشن کے نمبر چل رہے ہیں 2-3 سال سے، اس کے اوپر ہم فوکس رکھیں گے، لیکن 2-3 اور بڑے اہم ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو کرونا کا یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے اس نے بہت دنیا میں تباہی پھیلائی ہے، اور پاکستان میں اب جتنے نئے کیسز آ رہے ہیں اس میں پرسنٹیج، یہ جو انڈین ویریئنٹ ڈیلٹا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی پرسنٹیج بہت اوپر چلی گئی ہے۔ پچھلی عید کے اوپر 10 روز کے لیے تقریباً وہ ایک لاک ڈاؤن کہا تو اس کو ہم نے نہیں تھا، لیکن بندش کی تھی ٹرانسپورٹ کی، شہروں کے اندر موومنٹ کم ہوئی تھی، تو اس سے پھیلاؤ میں 2-2.5 ماہ میں بہت کمی آئی۔ دوبارہ اپرچونٹی ہے کہ ان عید ہالیڈیز پہ 10 ڈیز کے لیے انٹرسٹی جتنی موومنٹ ہے ٹرانسپورٹ کی اس کو روکا جائے، شہروں کے اندر جو بڑے پلازاز ہیں، مالز ہیں، اس کو دوبارہ بندش کی جائے اور ایک دوبارہ سپیس کریٹ کی جائے 2-2.5 ماہ کے لیے۔ ادروائز یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے یہ کسی ٹویٹ کے کرنے سے واپس نہیں جائے گا، کچھ چیزوں کی انفورسمنٹ کرنی پڑے گی، تو حکومت کو آگے بڑھنا پڑے گا یا NCOC اس کے اوپر اقدامات کرے۔ صرف باتوں سے آپ مت کہیں، 22-23 کروڑ ایک ٹویٹ کے اوپر نہیں چلتے، اس کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں، تو آگے بڑھیے۔ اچھا موقع ہے، عید کے اوپر لوگ خفا نہیں ہوں گے، چھٹیاں بچوں کے ساتھ منا لیں گے آپ 10 روز کے لیے، ان کی موومنٹس کو کم کریے تاکہ وائرس کا پھیلاؤ کم ہو جائے، ہسپتالوں میں دباؤ نہ بڑھے۔ وائرس پھیل جائے تو پھر ڈیتھ ٹول کو روکنا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک اہم ایشو سیکیورٹی کے حوالے سے، آج پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے، اور میں کئی پروگراموں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر خطرہ بہت بڑھ گیا، خطرات کے وہ بادل کہتے ہیں نا، منڈلا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو مسلسل اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپڈیٹ لینے چاہیے اور اس کے اوپر ایک حکمت عملی وضع کرنی چاہیے کہ ہمارا وے فارورڈ ہوگا کیا۔ افغان علاقے ایک کے بعد ایک کر کے طالبان کے قبضے میں آ رہے ہیں، ہمارے بالکل چمن کے ساتھ سپن بولدک کی ان کی جو چوکی ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے علاقوں پر حملے بڑھ گئے، TTP ری گروپ کر رہی ہے، تو ہم کس چیز کے منتظر ہیں کہ اور کیا ہوگا، تو ہمیں کچھ ہل جل کرنے کی یا اپنا سوچ بچار کرنے کی یا اپنی نیشنل اسٹریٹجی اس کو ریویو کر کے حکمت عملی بنانے کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہم کس چیز کے منتظر ہیں، اس سے زیادہ ایکسپلوسو سچویشن نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ روز چائنیز انجینئر کی بس جو داسو ڈیم کے اوپر کام کر رہے تھے اس کو اٹیک کیا گیا۔ آج دوبارہ پاکستانی فوج کے 2 جوان ہیں، ایک کیپٹن عفان مسعود اور دوسرے سپاہی بابر زمان، دونوں شہید ہوئے ہیں پسنی کے اندر واقعے میں، اور یہ پورا ہفتہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر میں اپڈیٹ دیتا رہا ہوں، روزانہ یہ اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں ہمارے جو شہادت پا رہے ہیں۔ ہمیں اس کے اوپر سخت حکمت عملی اپنانی پڑے گی، مضبوط طاقتور اپروچ اور نیشنل اپروچ، جس میں یہ میرا اور یہ تیرا کا سوال نہیں ہوگا، پاکستان کا سوال ہوگا کہ پاکستان کا دفاع کیسے مضبوط بنانا ہے۔ آج جو برطانوی وزیر دفاع ہیں بین والیس، ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور ٹیلی گراف کو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ اگر طالبان قابض ہو جاتے ہیں افغانستان کے اوپر تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ برطانیہ اور امریکہ کیا اپنی ذمہ داریاں ان کی ختم ہو گئی؟ 20 سال سے بمباری کرنے کے بعد اس کو ویسے ہی چھوڑ کے جائیں گے جیسے سوویت وڈرال کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور پاکستان نے اس جہاد افغانستان جس کو ویسٹ نے فنڈ کیا تھا اس کی سزا ہمارے لوگوں نے پائی، ہماری سوسائٹی ریڈیکلائز ہو گئی، یہاں کلاشنکوف آ گئی۔ ہم اس سچویشن کو دوبارہ فیس کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اور ہماری حکومت کو پورے زور و شور سے اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان کو آپ نے ساتھ میں لایا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن اب ہماری آپ پاپولیشن کو اس طریقے سے ولنریبل چھوڑیں گے کہ TTP ہمارے گھر پہ حملہ آور ہو، ہماری سرحدوں کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہوں، تو ہمیں دوبارہ اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ ویسٹ کا رویہ یہی ہے کہ اپنے فارن پالیسی گولز کو اچیو کرنے کی خاطر آگے آتے ہیں پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں، تو 20 سال بعد پھر کوئی دوبارہ اسامہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا یہاں آ کر۔ اگر آپ یہ کچھ کریں گے تو افغانستان اس سے صاف نہیں ہوگا۔ جو مین پروگرام کا ہمارا آج کا ایشو ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں مہنگائی بدستور 10% یا اس سے زائد کی شرح کے اوپر برقرار ہے۔ کرونا وبا کے بعد بے روزگاری میں بھی بہت اضافہ ہوا اور اکنامک سلو ڈاؤن ہوا، جو 3 سال پہلے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ حکومت نے کہا بہت زیادہ ہے، ہم نے ڈیمانڈ مینجمنٹ کرنی، IMF کے پروگرام کے نتیجے میں ایسا سلو ڈاؤن آیا کہ بے روزگاری بڑھ گئی، اوپر سے کرونا آ گیا، تو ایک مہنگائی اور اوپر سے بے روزگاری، لوگ زندہ کیسے رہیں گے، اس کا جواب بھی کسی کو دینا چاہیے۔ آپ نے بجٹ کے اندر 3 سال کا اگر میں آپ کو نمبر بتاؤں تو تحریک انصاف کی حکومت جب پہلے سال اقتدار میں آئی تو 600 ارب کا ٹیکس ریونیو شارٹ فال تھا، اس کے اگلے سال اس شارٹ فال کے باوجود، سلو اکنامک گروتھ کے باوجود 5555 ارب کا ٹیکس ریونیو ٹارگٹ رکھ لیا، اینڈ آف دی ایئر 3900 بلین اکٹھا کیا،
600 अरब का पहले साल शॉर्टफॉल, 1600 अरब का दूसरे साल शॉर्टफॉल। तीसरा साल जो अभी ख़त्म हो रहा है उसके अंदर सूरत हाल बेहतर है, लेकिन सूरत हाल टैक्स रेवेन्यू ज़रा सा ऊपर गया है तो हमने इंपोर्ट्स जो है दोबारा 56 अरब डॉलर की कर ली हैं। तो हमारे पास कुछ पॉलिसी मिक्स के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से फंस जाएंगे, उससे निकलने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा।